بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ چین اور سعودی عرب کا شراکت داری اسٹریٹجک تعلقات تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے چین کے صدر شی جن پنگ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے شراکت داری اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ ریاض سے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس موقع پر دونوں ممالک کے مثالی تعلقات کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔ گفتگو کے دوران رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ بجلی صارفین کے لیے بڑی خبر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹4.85 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفکیشن میں ₹4.94 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی تھی۔ اتھارٹی نے 31 مارچ 2022 کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی۔ نیپرا کے مطابق ایف سی اے صارفین سے ₹5.94 چارج کیا گیا تھا جو ایک ماہ کے لیے تھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے قائد ایوان کے انتخاب کو روک دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اسپیکر اسمبلی کی کارروائی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ قائد ایوان کے انتخابات کے لیے جاری پروسیس کو پیر تک روک دیا جائے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے قائد ایوان کے انتخاب پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے دائر درخواست پر ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصی پر حملہ، 100 نمازی زخمی۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت جاری۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے نہتے نمازیوں کو نشانہ بنایا، جس سے 100 نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر آنسو گیس اور شیلنگ بھی کی۔ اسرائیلی فوجیوں نے نمازیوں پر حملہ فجر کی نماز کے دوران کیا۔ اسرائیلی فورسز کے حملے کے رد عمل میں فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی فورسز پر پتھراؤ کیا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعہ کی صبح ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا، تاہم انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں 11 پیسے کی کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 181.69 سے کم ہو کر 181.58 روپے پر بند ہوا۔ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے کشیدگی میں اضافے کے بعد فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے کشیدگی میں اضافے کے بعد فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ محمود عباس نے ان خیالات کا اظہار مشرق وسطیٰ کے لیے امن عمل سے متعلق یورپی یونین کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کے دوران کیا۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے ناقابل برداشت ہیں۔ سری لنکا کی قومی فضائی کمپنی سری لنکن ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی طویل مدتی کاروباری حکمت عملی کو سپورٹ کرنے کے لیے 21 کے قریب طیاروں کو لیز پر دینے کی تجویز کے لیے 4 درخواستیں طلب کر لیں۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ بحری بیڑے کی تبدیلی کے لیے تقریباً 60% طیارے دستیاب ہوں گے اور بقایا طیارے ایئر لائن کی توسیع حکمت عملی میں مدد کرنے کے لیے سری لنکا اور باقی دنیا کے درمیان ہوائی سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کریں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ای سی پی کو 30 روز کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت عالیہ نے اکبر ایس بابر کو فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی سے الگ کرنے اور انہیں ریکارڈ دینے سے روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ عہدوں کی بندرباٹ۔ راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب۔
پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر قومی اسمبلی بننے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ان کے مد مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، جس کے سبب راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ موجودہ بحران کا واحد حل فوری الیکشن ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران کا واحد حل فوری الیکشن ہے، جبکہ شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات، خود مختار اور مضبوط الیکشن کمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ منصورہ لاہور میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار اور طاقتور بنایا جائے۔ بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ ملک میں بجلی کے ساتھ ساتھ اب پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا ہے اور صوبوں کو 26% پانی شارٹ فال کا سامنا ہے۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی آرسا کے ذرائع کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا 53 روز سے خالی پڑا ہے، جس کے بعد آرسا کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت دریاؤں میں پانی کا بہاؤ 8000 کیوسک کم ہے۔ چناب اور دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ نہیں بڑھ رہا اور پنجاب کو 70,000 کی بجائے 52,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ بحیرہ اسود میں روسی جنگی بحری جہاز کو آگ لگنے سے شدید نقصان پہنچا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز کے تمام عملے کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی جنگی جہاز یوکرین پر بحری حملے کی قیادت کرنے والے بیڑے کا حصہ ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے 2 کروز میزائلوں سے روسی جہاز کو نشانہ بنایا۔ روس کا ماریوپول پر حملے کے لیے بمبار طیاروں کا استعمال۔ یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس نے پہلی مرتبہ ماریوپول پر حملے کے لیے بمبار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ یوکرینی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ روس نے ماریوپول پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ ماریوپول میں صورتحال مشکل بنا دی گئی ہے اور سڑکوں پر لڑائی جاری ہے۔ ترجمان یوکرینی وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ ماریوپول کی بندرگاہی علاقے کے ارد گرد شدید لڑائی جاری ہے۔ پاک افغان بارڈر پر فوجی قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، 7 جوان شہید۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق حملہ پاک افغان بارڈر پر شام کے علاقے میں کیا گیا، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ خود برداشت کرے گی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔